شکریہ شیخ صاحب، مطلب کمیونیکیشن ہو سکتی ہے اخلاص کے ساتھ۔ بالکل بالکل، لیکن اغلب مسائل کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، اغلب جو علمی مسائل ہیں وہ کتب میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو چاہیے یا وہ کتاب میں شک ہے، جو بھی مسئلہ ہے، مثلا دنیائی مسئلہ ہے، اخروی مسئلہ ہے، جیسا اللہ سے دعا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سننے والا نہیں ہے، سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کا حجت ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے طلب کرے کہ میں تیرے حجت سے طلب کرتا ہوں، تو بلا شک بلا ریب، بلا شک بلا ریب اس کا جواب آ جائے گا۔ بالخصوص انسان اگر مقدس مقامات میں چلے، مکہ مکرمہ میں یہ دعا کرے، مدینہ منورہ میں دعا کرے، نجف اشرف کربلا میں دعا کرے، تو وہاں پہ بہت جلدی مستجاب ہوتی ہے ایسی دعائیں۔ جی سر، مزید بولیں۔ شکریہ سر، یہ تو مطلب جو ہمارے ذہن میں کچھ سوالات تھے آپ کو ہم نے بتا دیے سر۔ یہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، ادھر ایک عجیب اور غریب ایک رواج ہے، مطلب جو بھی لوگ حسن نام رکھ لیتے یا حسین نام رکھ لیتے یا ایون علی نام رکھ لیتے، ان کے ساتھ ایک تعصب ہوتا ہے۔ تو کیا آپ مطلب آپ پاکستان میں تو نہیں کی ہوتا، پاکستان میں تو بہت سارے لوگ، حسین نام تو اچھا، بہت عام ہے بالکل پاکستان میں۔ بہت بہت عام ہے، میں افغانستان کی شجاعت بات کرتا ہوں، حسین، فلان مطلب حسین، فدا حسین، بہت عام ہے۔ فلان، بالکل۔ لیکن ادھر افغانستان کی میں بات کروں، مطلب ایک جی اس طرح ایک تعصب ہے اہل جون سی مطلب جامعہ جو بولتے یا سوسائٹی اہل سنت کو فالو کرتے، ان میں تھوڑی بہت ہم نے، میری مطلب یہ آنکھوں والی دیکھی بات ہے، تو تعصب ہم نے دیکھا ہے نام کے ساتھ۔ ان کو تاریخ بھی نہیں پتا کہ حسین کون تھا علیہ الصلوۃ والسلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے، مطلب ایک تعصب ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ کیا بتا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اساسی، مطلب اس کی بیسڈ وجہ یہ آن ہے، کچھ وہ ان کو اہل بیت علیہ اتھینٹک السلام سے سنگ؟ دشمنی نہیں ہے۔ دیکھیں جو جاہل لوگ ان ناموں سے، ان کو دشمنی ہے، تعصب ہے شیعوں سے، کیونکہ بالکل افغانستان میں شیعوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ وہاں پہ شیعہ قتل کیے گئے ہیں، ان کو تحقیر کے نگاہ سے، آپ کو پتہ ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ نہیں، مطلب تالیفات ہاں ہو سکتی ہے شیخ صاحب، میں آپ کی بات میں اس طرح تالیفات پچھلے امتوں میں پڑھائی گئی ہے، جو مطلب کتابیں پڑھائی گئی ہیں کہ ان کے تاثر، یہ جو بھی ہے، یہ آئیڈیالوجی جو بھی عام ہے، یہ تو کوئی سورس سے تو ہوگا نا، نہیں، مطلب ایسے یہ کوئی کچھ ہے کتاب نہیں اہل ہے بھائی، سنت؟ یہ کوئی کتاب نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ یہ نام برے ہیں۔ یہ کوئی عالم اپنی کتاب میں نہیں لکھتا یہ نام برے ہیں، لیکن معاشرت دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جن کا نام حسین ہے، جن کا نام حسن ہے، جن کا نام علی ہے، ان کے ساتھ ان کو تحقیر کیا جاتا ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جب معاشرہ یہ دیکھتا ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں کا نام حسین رکھ دیں، علی رکھ دیں، حسن رکھ دیں، ان کا دوسرے نام رکھتے ہیں۔ اور جن کے پاس حسن حسین نام ہو تو ان کو شروع سے پتہ ہوتا ہے، شروع سے پتہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شیعہ ہو، تو پھر وہ ایک تعصب وہاں پہ بڑھتا جاتا ہے اور ڈسکرمنیشن ہوتی ہے وہاں پر۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ صرف کلچر ہے، اور حکام نے جو ظلم کیے ہیں، اور شیعہ تو نام یہ تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ شیعہ تو کبھی وہ تو شیعوں کے جتنے بھی بیٹے ہیں وہی نام رکھیں گا، حسن، حسین، علی، جعفر۔ شیعوں میں تو اکثر یہ نام رکھتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جی نام شیعہ رکھتے ہیں، اور شیعہ جو ہیں ان کی تحقیر ہوتی ہے، وہ سیکنڈ درجے کے سٹیزن ہیں، 2 نمبر کے سٹیزن ہیں وہ، بلکہ وہ انسانیت کے رتبے سے بھی ایک مرتبہ نیچے ہیں۔ تو اس لیے تعصب بڑھتا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کی کوئی علمی وجہ نہیں ہے، صرف ایک نفسیاتی، میرے خیال میں ایک سائیکولوجیکل لیکن سر ریزن ہے ہم، کہ معاشرے کے ذہن میں یہ بات رچی بسی ہے۔ جی سر۔ لیکن سر ایک بات جو ہم نے دریافت کی ہے وہ یہ ہے، مطلب کہیں نہ کہیں اس طرح مرجع تدریس ہوتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے کہ ایک شیعہ جو نام ہے وہ شیعہ، مطلب اب شیعہ کو آپ کسی طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعصب ہونی چاہیے۔ مطلب ہم نے جو جتنی بھی مطلب ریسرچ ہے ہماری اور دیکھے ہیں، مطلب یہ پرانے زمانے سے یہ جو کلچر بنا ہوا ہے، یہ بیسڈ آن تالیف ہے، مطلب عقائد ہے کہ کسی کوئی آیا ہے اور بتایا کہ مطلب شیعہ کون، شیعہ کافر، شیعہ کون، شیعہ ملحد، شیعہ کون، مطلب یہ مطلب بہت سے ٹائٹل ان کو دیے، اس اب یہ طرح دوسرا کچھ۔ سوال کر رہے ہیں نا آپ، یہ شیعوں کی تکفیر، ایک جی، دفعہ نام کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے، نام کو تو یہ علماء مطلب یہ برا نہیں کہتے نا۔ ہاں نہیں نہیں، نام، سوری سر میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر لیتا ہوں، مطلب بلا فیر پہ آ جاتے اب، بغض
تضاد شروع ہو گیا، ان کی نہایت یا انتہا تکفیر ہو جاتی ہے، تو مطلب شیعہ بالآخرہ کافر، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو تکفیر کا مسئلے کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں، یہ جماعت مخالفین کے علماء کے اکثریت یہ تو تکفیر تو نہیں کرتے، لیکن ان میں بہت سارے یعنی تاریخ کے مختلف ادوار میں، کیونکہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے جو اہل سنت بھائی ان کے علماء ہیں، ان کو شیعہ کتب کا نہیں پتہ، شیعہ عقائد کا نہیں پتہ، یعنی اب پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور شیعہ کتب اکثر ان کے پاس میسر نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی ہی کتابوں میں، ان کے جو متعصب علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے شیعوں کے متعلق، وہ اسی پہ یقین کرتے تھے، کہ مثلا شیعہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو غلطی ہو گئی ہے، اور وہی انہوں نے اللہ نہ تھا کسی شخص کے لیے، وہ غلطی سے کسی اور کے پاس گئے، یا انہوں نے غداری کی ہے جبرائیل بالکل، یہ علیہ، بہت شیعہ یہ عام کہتے ہیں، ہے۔ ہاں، یا شیعوں کا قرآن اور ہے، شیعہ اس طرح کی باتیں، یا شیعہ اس طرح غلط باتیں وہ اپنی کتاب متاع میں یا لکھتے ہیں، اور صیغہ پھر کی باتیں ہاں ہوتی ہیں۔ ہاں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا عقیدہ ہے تو کافر ہے۔ یہ اکثریت جنہوں نے تکفیر کی ہے شیعوں کی، اس لیے تکفیر کی ہے کہ شیعوں کے متعلق ان کے پاس کتابیں، شیعوں کی کتابیں نہیں تھیں، اور شیعہ تو پرانے زمانے میں ہوتے بھی کم تھے، اور پرانے زمانے میں کتاب چھاپ نہیں ہوتے تھے نا، کتاب ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، نسخے بنتے تھے، تو یہ کتابیں اب اس زمانے میں کتابیں بہت زیادہ ہیں، پرانے زمانے میں کتاب بہت کم لوگوں کے پاس کتابیں ہوتی تھیں، کم تھی، اور بالکل۔ شیعہ تو تھے بھی تقیہ میں، وہ اپنی کتاب کسی کو ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، اکثر لوگ چھپاتے تھے کم شیعہ، اور شیعہ علماء بھی کم تھے، اور اس لیے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو شیعہ عقائد کا نہیں پتہ تھا، اور بعض علماء ایسے بھی تھے کہ ان کو اگر پتہ بھی چلتا تو وہ اپنی منفعت کے بنا پر کہ شیعوں کو چلیں شیعوں کی بے عزتی ہو جائے، ایسی باتیں لکھ دیں کہ فلان عالم نے کہا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، اگر اس کو پتہ بھی کہ فلان عالم نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے، تو وہ اس کو نہیں ذکر نہیں کرتا کہ اس نے غلط کہا، وہ فلان کتاب میں لکھا ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے لذا شیعہ کافر ہے، تو تکفیر اس لیے ہوئی ہے۔ لیکن یہ ایک حصہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے علماء کا، سب نے تکفیر نہیں کی ہے، شاید اغلبیت نے تکفیر نہیں کیا، یہ بعض لوگوں نے جنہوں نے تکفیر کیا ہے اس وجہ سے، اس بنیاد پہ تکفیر کیا ہے، جی سر۔ اور بہت سارے بعض دفعہ ہوتے تھے کہ حکام ہوتے تھے، انہوں نے شیعوں کے خلاف جنگ کرنی ہوتی تھی، مثلا کسی نے مثلا دولت عثمانیہ کی اگر جنگ ہو رہی ہے صفویہ کے ساتھ، صفویہ والے شیعہ ہیں، عثمانیہ غیر شیعہ، تو وہ پہلے سے اپنے علماء سے تکفیر لے کے آتے تھے، ہاں کہ ہم نے شیعوں، حالانکہ وہ جنگ مذہبی جنگ نہیں ہے، وہ جنگ ہے دو بادشاہوں کے درمیان، دو صفویہ کو بھی اتنا بادشاہ پرواہ کی، نہیں ہے تشیع کا، وہ عثمانی جو خلیفہ ہے اس کو بھی پرواہ نہیں ہے اپنے مذہب کا، وہ اس نے دنیا کے لیے، لیکن اپنے فوج کو کس طرح زیادہ، اگر اس کے پاس 2 لاکھ فوج ہے تو اس کو 4 لاکھ کیسے بنا دیں، تو لازمی بات ہے علماء کا اس مسئلے میں علماء کام آ جاتے ہیں، تم ہر مسجد میں خطبے دے دو کہ دیکھو یہ صفویہ جو ہیں یہ غالی ہیں، یہ شیعہ ہیں، اور یہ روافظ ہیں، فتوے جب آ جاتے ہیں ہر طرف سے کہ یہ کافر ہیں، ان کی جہاد واجب ہے، تو لازمی بات ہے عثمانیہ کے پاس پھر وہ بے تعداد لاتعداد فوجی آ جاتے ہیں، تو اس میں سیاست کا بھی بڑا ہاتھ ہے ہر زمانے میں، جی سر۔ شکریہ سر۔ سر، ہم اہل سنت کی جتنی بھی مراجع دیکھ لیں، جو احادیث کی کتب ہے اور ائمہ کرام کی جو جتنی بھی کتب ہے، اگر ہم احادیث کی کتب میں جائیں نا، تو مطلب صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور جتنی بھی صحاح ستہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتب ستہ ہیں، ان میں روایات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب متعلق، اور ان سے جو روایات ملی ہے ہمیں، زیادہ سے زیادہ مطلب کہہ سکتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے راوی ہے، اور ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، تو آپ جتنی بھی آپ کے میں نے مطلب اہل شیعہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کی احادیث کی جو کتب ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بہت محدود ہے، اور اہل بیت کی آپ بتا سکتے ہیں کہ مطلب کتنے روایات ہے حضرت علی رضی اللہ دیکھیں تعالیٰ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ دیکھیں ہمارے ہاں جو علیہ وسلم، اور طریقہ کار باقی چلا نا، ائمہ کرام مطلب اہل بیت۔ جی سر۔ جی ہمارے پاس جو احادیث ہیں سب ائمہ طاہرین علیہم السلام سے ہے، اور ان کی سب احادیث ہمارے لیے حجت ہیں، اور یہ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ دونوں معصوم ہیں اور دونوں اللہ کے علم کے خازن ہیں۔ البتہ جب آپ ایک تاریخ اسلام کی طرف جب جائیے تو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مدینے میں تھے
تو اغلب صحابہ نے ان کی طرف پشت کیا تھا. صحابہ ان کے پاس نہیں آتے تھے علم سیکھنے کے لیے، جیسے ان کی ڈیوٹی تھی کہ ان سے سیکھ لیں. اور جب ان کی حکومت بنی تو پھر ان کے خطبات ہوئے، اور وہ ایک قلیل عرصہ تھا، 4.5 سال. اور اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے ان کے خطبے سنے اور ان کے اعمال دیکھے اور ان سے دینی مسائل سیکھے. لیکن اس کے فوراً بعد کس کی حکومت آ گئی؟ معاویہ کی حکومت. اور معاویہ نے عراق میں جو گورنر اپنا تعین کیا وہ تھا زیاد ابن ابی. زیاد ابن ابی جو اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے والد نے اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس لیے میرا بھائی ہے. تو اس بے شرم نے بھی قبول کر لی. ہاں، اس نے بھی قبول کیا کہ جی ہاں اس نے کہا بادشاہت کے لیے کہ میری ماں نے ابو سفیان کے ساتھ زنا کیا اس لیے میں معاویہ کا بھائی ہوں. تو اس طرح وہ شاہی خاندان سے ملحق ہو گیا. تو وہ شخص بڑا ہی کٹر تھا، اور وہ ہر جگہ جہاں بھی اس کو ملتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے آپ اس کو قتل کرتا تھا. اور اس کے بعد یہی سلسلہ رہا. پھر اس کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا. کربلا کے واقعے میں اس میں بہت سارے جو صحابہ تھے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے، وہ مارے گئے. اور صرف کربلا کے واقعے کے بعد، کربلا کے واقعے سے پہلے، کربلا کے واقعے کے بعد، ایک تو کربلا کا اپنا واقعہ ہے کہ میدان جنگ میں جتنے لوگ شہید ہوں گے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد بہت سارے لوگ. اس کا پھر گورنر کون بنا؟ عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد چن کر جہاں بھی شیعہ تھے ان کو قتل کرتا تھا. اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ شیعہ ہے، اگر گمان بھی ہے کہ وہ شیعہ ہے، وہ علی علیہ السلام کو مانتا ہے، تو وہ لاتے تھے علماء کے، وہ پریڈ لگاتے تھے کہ آؤ کہ یہاں پہ لعنت کرو. اگر سب کرتا تھا کوئی عالم تو پھر اس کو چھوڑ دیتے، اگر سب نہیں کرتا تھا، شتم نہیں کرتا تھا، پھر اس کو یا تو کوڑے مارتے تھے یا قتل ہوتے تھے. آپ کبھی میں آپ کو دکھاؤں، آپ کے اپنے کتب میں صحیح حدیث کے ساتھ موجود ہے. حجر ابن عدی ایک صحابی ہے. اس کو زیاد ابن ابی نے اس کو کوفے سے گرفتار کیا، زنجیروں میں باندھ کر اس کو بھیجا کس کے پاس؟ معاویہ کے پاس. معاویہ کے پاس جب بھیجا ہے تو معاویہ نے اس پہ یہی آفر کیا تھا کہ یا تو علی علیہ السلام سے برات کا اظہار کر، اس کو گالی دے دے، لعنت کرو تو ہم زندہ چھوڑ دیں گے، وإلا تجھے قتل کریں گے. تو اس نے لعنت نہیں کی تو اس کو قتل کیا. یہ کافی مشہور ہے، یہ مختلف کتب میں مشہور ہے کہ زیاد بن ابی کو اسی لیے قتل کیا گیا. آخر میں اس کو یہی آفر دیا گیا تھا کہ اگر آپ لعنت کریں تو ہم چھوڑ دیں گے. تو یہ سلسلہ رہا ان کا. اس کے بعد عراق میں جہاں پہ یعنی شیعہ جہاں پہ زیادہ تھے، وہاں پہ کس کی حکومت آئی؟ پھر بنی مروان کی حکومت آئی، حجاج ابن یوسف کی حکومت آئی. تو وہ قتل کرتے تھے شیعوں کو. تو یہ سلسلہ جب جاری رہا، آپ دیکھیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد ان کے اصحاب کو قتل کیا گیا، اور جو لوگ ان کا نام لیتے تھے، ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، یا وہ شبہ ہوتا تھا کہ ان سے محبت، ان کو قتل کیا گیا. اور یہ سلسلہ دہائیوں سال تک جاری رہا. اب میں اس کا ایک تقارن کرتا ہوں. دیکھیں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے سب صحابہ شہید ہوتے، سب صحابہ کو کوئی ایسا پاور آ جاتا کہ سب صحابہ قتل ہو جائیں اور کسی کو ان کے نام لینے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر صحابہ کے بعد دوسری جو نسل ان کو بھی قتل کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، جو ان سے محبت کرے، جو ان سے حدیث نقل کرے، وہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے حدیث بچ جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوتا نا. حدیث تو کیا کوئی نام، وہ بالکل آثار مٹ جاتے ہیں. تو یہ ظلم ہوا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے احادیث کیوں کم ہے، اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے. اور حدیث کیسے پہنچے گا ہمیں؟ مصنفین کے تھرو، روات کے تھرو، ان کے ذریعے سے ہمیں پہنچے گا. جب آپ راوی کو قتل کرتے ہیں، راوی کو آپ مجبور کرتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو علن گالی دے دے، لعنت کرے، تو وہ تو پھر جرأت تو نہیں کرے گا کہ وہ کوئی کتاب لکھے. اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ قتل ہو جاتا ہے. تو اس لیے روات کی روایتیں اس لیے کم ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے. کیونکہ بنی امیہ نے جو حکومت کی 130 سال تک، معاف کیجیے گا 90 سال تک، سنہ 40 سے معاویہ کی حکومت شروع ہوئی ہے، سنہ 132 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی بنی امیہ کی. ان سالوں میں عجیب شدید ترین سینسرشپ تھا. کس پر؟ کہ کوئی امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام نہ لے، ان کو بلکہ گالی دیا جائے، ان کی حدیث نقل نہ کیا جائے. تو اور 90 سال جو ہے نا، اب دیکھیں، اب ہم کس سال میں رہتے ہیں؟ 2023 میں رہتے ہیں. اب پہلے 90 سال پیچھے چلے جائیں. 90 سال پہ بنتا ہے تقریباً 1930. 1930. اب 1930 کا کوئی شخص ہمارے زمانے میں زندہ نہیں ہے. 90 سال پہلے والا. وہاں پہ کیا ہوتا تھا
کیا ہوا؟ اب دیکھیں 1930 سے اب تک کتنے نسلیں آئی ہیں؟ ایک نسل نہیں آیا، 2 4 5 نسلیں آئی ہیں. ہر 20 سال کے بعد نسل چینج ہوتا ہے. کتنے جنریشنز آئے؟ اگر 3 4 5 جنریشنز آتے ہیں اس پہ پابندی ہے کہ آپ اس شخص کا نام نہ لیں، اس کی برائی بیان کریں، اس کو لعنت دیں. بالخصوص علماء پہ یہ پابندی ہے. تو پھر لازمی بات ہے کہ حدیث کم نقل ہوں گی. شکریہ شیخ صاحب. اوکے میرے بھائی، بہت مہربانی آپ کی. بہت سارے لوگ منتظر ہیں. نور بھائی بہت استفادہ کیا آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو میرے بھائی. آپ کا تھینک یو. شکریہ. یا بہت مہربانی. السلام علیکم.